سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. ناظرین، پاکستان میں ایک طرف تو جشن منایا جا رہا ہے اور دوسری طرف ابھی خان صاحب نے بھی مجھے بتایا اور شاید آپ کو بھی یہ خبر ملی ہو کہ 15 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. خان صاحب، ایک طرف تو لمبی لمبی ہم چھوڑ رہے ہیں کہ پاکستانی کے ہر خون کا حساب لیا جائے گا. کب لیا جائے گا؟ دیکھیں، ملک جو ہے نا دن بدن ہمارے حالات، ملک کے اندرونی حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو اصل سے زیادہ بڑھ کر پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہمارے مرہون منت ہے، بڑی طاقتیں وغیرہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ابھی تک ایران کے معاملے میں کوئی ایک فرمٹلنگ والی کیفیت ہے کہ ہم صرف ایک مڈل مین ہیں جو ادھر کا میسج ادھر پہنچا رہے ہیں، ادھر کا میسج ادھر پہنچا رہے ہیں. ابھی تک جو کچھ رزلٹ سامنے نکلا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں، ایران نے کوئی ایسی بات نہیں مانی کسی دوسری طاقت کی. وہ ایک اپنی پالیسی کے تحت چل رہا ہے. جی. ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک اپنی پالیسی کے تحت چل رہے ہیں. وہ امریکہ کو نیچا نہیں دکھا سکتے. وہ یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور امریکہ کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر رہے. لیکن اب جنگ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اس ساری صورتحال میں ہم ایک مڈل مین کا کردار ادا کریں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی ابھی تک سامنے نہیں آیا. لیکن قانون ملک ہمارے حالات بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس میں بنو کے علاقے میں، بازا خیل جگہ کا نام جو ہے آدم خیل، یا بہرحال وہاں پر چوکی کے اوپر دوبارہ لڑائی ہوئی ہے. جو بارود سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے انہوں نے ٹکرائی ہے اور اس کی بڑی تصویر پاکستان میں یہ خبر، بڑی چھوٹی سی خبر وہاں پر نشر ہوئی ہے، لیکن انٹرنیشنل پیپرز کے اندر اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ یہ اتحاد المجاہدین ایک نیا گروپ کھڑا ہوا تھا 2025 کے اندر، اور 11 اپریل 2025 میں اس گروپ نے پہلی کارروائی جو ہے یہ ڈالی تھی کہ حافظ گل بہادر جو طالبان کا گروپ ہے اس کے ساتھ مل کے دو اور گروپ ہیں، ایک ہے انقلابی اسلامی گروپ اور ایک ہے لشکر اسلام. یہ تینوں نے مل کے اب ایک نیا گروپ بنا دیا ہوا ہے اور اس کا نام رکھا ہے اتحاد المجاہدین. وہ 11 اپریل 2025 سے لے کر کل رات والے واقعے تک وہ کہتے ہیں 49 حملے وہ کر چکے ہیں صرف صبح خیبر پختونخوا کے علاقوں میں. اور اس میں زیادہ تر حملے جو ہے نا انہوں نے بنو کے علاقے میں کیے. بنو وزیرستان وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن زیادہ جو ہے ان کی ڈائریکشن جو ہے بنو کے علاقے کے قریبی ایرے میں. بنو سے بھی وزیرستان جو ہے شمالی ہے، وہ جنوبی وزیرستان جو ہے وہ قریب ہے، اور یہ ابھی تک کسی کنٹرول میں نہیں آ رہے. جو 3 بندے بچے ہیں پوری چوکی میں سے، اس چوکی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹوٹل 29 آدمی وہاں پر کام کرتے ہیں اس پولیس چوکی کے اندر، جو ظاہر ہے کہ شفٹنگ ورک کے وجہ سے 15 ڈیوٹی پر تھے تو بیچارے 15 ڈیوٹی پر تھے وہ تو ہلاک ہو گئے. 15 مطلب ہلاک ہوئے اور 3 ان میں سے 18 ڈیوٹی پر تھے تو 3 جو ہے وہ بچے ہیں. تو اس جو انٹرنیشنل خبر میں مجھے وہ بتا رہا ہے کہ وہ نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے اپنا، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ہر شام خوف کی زندگی یا بسر کر رہے ہیں. جو ہی شام پڑتی ہے ہمیں یہی ہوتا ہے آج رات کوئی نہ کوئی واقعہ پھر ہونا ہے، آج رات کوئی نہ کوئی واقعہ پھر ہونا ہے. گلیاں جو ہیں اس ایریے کی بالکل سنسان ہو جاتی ہیں، اس علاقے کی. اور اس صورتحال سے ہم درپیش ہیں. اگر ہم ان حالات کے اندر اگر ہم کو جیسے مناظر دیں، اگر کوئی ہم نے فائٹ کی تھی انڈیا کے ساتھ اور ہمیں اس میں برتری حاصل ہو گئی تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کو ایک مستقل ایسا بنا کے پیش کرنا کہ جیسے ہم دنیا کو بھی ثابت طاقت بن گئے ہیں یا انڈیا ہمارے نیچے لگ گیا ہے. یہ وہی انڈیا ہے جس نے ہمارے لاکھوں قیدیوں کو اپنے پاس جیلوں میں بھی رکھا، جنگی قیدی بنا کے بھی رکھا. تو یہ اب وزیر اعظم نے بھی پیغام دیا، صدر نے بھی پیغام دیا، لیکن تقریر جو ہے وہ ہمارے عاصم منیر صاحب نے کی ہے. حالانکہ یہ اس کو اگر یہ قومی طور پر منایا جاتا تو پھر وزیر جو حکومت کے نمائندان ہیں جو حکومت کر رہے ہیں وزیر اعظم یا صدر،
ان کی طرف سے تقریر کی جانی چاہیے تھی, بیان جاری کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے عوام کو اندھیرے میں رکھتے ہیں. اب ایک جھڑپ کو جو ہوئی 10 مئی کو, اس کو نظریات کے اندر, دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکا تھا. اب یہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو وقتی طور پر بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, یا جو انتہا پسندانہ رویے ہیں ان کو سپورٹ ملتی ہے جب آپ حکومتی اداروں سے اس قسم کی باتیں کی جائیں کہ جی دو نظریات کی وہ جنگ تھی جو لڑائی ہوئی فضا کے اندر, جس میں حق جو ہے وہ فتح یاب ہوا, اور پھر یہ کہ جی یہ ہم نے کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی عزت سے بے مثال کامیابی حاصل کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے معیشت میں کیوں نہیں ساتھ دیتی؟ 70 سال جو ہو گئے ملک کو بنے ہوئے, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے اندر بتایا کہ جو ملک کی ایکسپورٹ ہے وہ کم ہے, اور جو باہر سے بھیجنے والے ہم جیسے جو باہر رہ رہے ہیں وہ 3.5 ارب روپے سالانہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھیج رہے ہیں, لیکن اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ ابھی تک 3.5 ارب کچھ تک ٹچ نہیں کر رہے. تو اس طرح ان معاملات کے اندر ہم اپنے عوام کو جو ہے وہ اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے اور ملک کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. خاصا 2-3 دن پہلے DGISP نے پریس کانفرنس کی, ساتھ ہی یہ کام ہو گیا. اس وقت وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے سب کو کچل دیا ہے, اور اپنی جس طرح کل بھی بہادری کے کارنامے, اور ساتھ کل تو کافی ڈانس مانس بھی چلا بڑا, وہ وہاں پہ بھنگڑے شنگڑے ڈالے گئے. جو سوال یہاں پہ ہے, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ سرحدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خوف میں مبتلا ہیں, تو ان کی طرف کیوں نہیں توجہ دی جا رہی ابھی تک؟ دیکھیں حکومت جو ہے وہ ابھی تک ان کو قابو میں نہیں کر سکی. یہ تو نہیں کہ حکومت آنکھیں مانگتی ہوں گی, حکومت کوشش نہیں کر رہی ہوگی. یقیناً حکومت کوششیں کر رہی ہوگی کہ بھئی یہ جو نئے سے نئے گروپ پیدا ہو رہے ہیں انتہا کے, اور یہ طالبان کے, اور جو پاکستان کے لیے خطرہ بن رہے ہیں, ان پر قابو پایا جائے. لیکن حکومت کا بس نہیں چل رہا. جو حالات نظر آ رہے ہیں, جو ہم گراؤنڈ ریالٹی جو دیکھ رہے ہیں, اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ نہیں پڑا, حکومت اس سے ان کے قابو میں نہیں آ رہی. اصل چیز تو یہ ہے کہ حکومت کو ایسے ذریعے اختیار کرنے چاہیے, چاہے وہ سیاسی گفت و شنید ہو, چاہے وہ اگر کچلنا ہے ان لوگوں کو تو پھر ایسے طور پر کچلا جائے کہ یہ کچلنے والے حالات بظاہر نظر نہیں آتے. آپ کو دیکھ لیا کہ آپ نے اب اتنے سالوں کے ساتھ روس نے بھی لڑ کے دیکھ لیا, امریکہ نے بھی لڑ کے دیکھ لیا طالبان کے ساتھ, سوائے اس کے کہ کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کی طرف کوشش کی جائے. لیکن اس کا سیاسی حل اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک ہمارے فوجی حکمران جو ہے وہ اس سے حل کے لیے راضی نہیں ہوں گے. اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ابھی تک تو وہ کسی سیاسی حل کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. خاصا سیاسی حل کی طرح کل یہ بھی تو نہیں رد عمل کے جو کل بڑھ کے سڑکیں لگائی, انہوں نے کہا لو جی شام کو ہم ابھی آپ کو یہ رزلٹ دے دیتے ہیں. اس کے مطلب یہ واقعہ ہو چکا تھا, بڑھ کے تو کل ماری ہے صبح, لیکن یہ واقعہ تو رات کو ہو چکا تھا. اچھا کل رات کو ہو چکا تھا, ٹھیک ہے. چلے خاصا تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات کی طرح نظر ڈالتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے, جو وہ کہتے ہیں ایران کہتا جی ہم اس کے پابند نہیں ہیں, کہ جو اگر ٹرمپ جو ہے اسے تسلی نہیں ہو رہی تو ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں, ہم نے اپنے ملک کے لیے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. پہلا تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے پھر بیان آیا کہ یہ کوئی جنگ ابھی بند نہیں ہوئی. کیا دیکھتے ہیں, ابھی تک کوئی نتیجہ نکل نہیں رہا, بات چیت ہو رہی ہے مگر کوئی رزلٹ نہیں سامنے آ رہا. دیکھیں دونوں پارٹیاں اپنی اپنی جگہ اپنے نظریات کے اوپر سختی سے ہیں. اب جو بدھ کے دن جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب چین, وہاں کا جو ایجنڈا اناؤنس ہوا ہے اس کے اندر ایران کا معاملہ بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. معیشت بھی ہے, اس لیے کہ چائنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران کا سب سے بڑا اس وقت دنیا میں تجارتی پارٹنر جو ہے وہ اس وقت چین ہے. تو ٹرمپ صاحب ایک چین کی مارفت بھی یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ابھی تک جو چین نے کوششیں کی ہیں وہ ایران کو زیادہ ترقی دے رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ بھئی اس میں چائنا کا مال بھی زیادہ بکا ہے, اور چائنا جو ہے وہ ایران سے سستا تیل بھی لے رہا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس لڑائی کی نہ اس لڑائی کی فیور میں ہے, نہ یوکرائن کی لڑائی کی فیور میں ہے, تو اس لیے اب لوگوں کو ایک نئی امید جو ہے پیدا ہوئی ہے کہ بھئی بدھ کے دن جو
ट्रम्प साहब जाएंगे चाइना, तो मुमकिन है वहाँ कोई चाइना ऐसी जमानत देने पर तैयार हो जाए जिसकी वजह से जो है ये दोनों के दरमियान एक सालसी का किरदार वो अदा करे और एक जामिन बन के वो जो है मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाए, तो फिर मुमकिन है कि ये कोई ईरान और इनके दरमियान एक नई सुलह हो जाए। इसी तरह पुतिन साहब ने जो 11 मई तक का था कि भाई हम जंगबंदी की थी उन्होंने, उसके अंदर भी पुतिन साहब ने नया फौसला दे दिया कि भाई अगर जर्मन साबिक चांसलर श्रोडर जो है वो हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि हम उनको खालिस मुकर्रर करें और उनको दरमियान में डाल के तो जो है जो यूक्रेन के सदर है या यूक्रेन की वार जो है इसका जो है जंगबंदी की जाए या जो भी इसका फैसला करना है यूक्रेन का, ये भी उन्होंने तस्लीम किया है कि भाई जो हमारे हदफ थे जिसके लिए जंग हमने शुरू में सोची थी वो हदफ हमने भी हासिल नहीं कर सके। वो हमने अपना बहुत बड़ा इलाका जो है यूक्रेन का हासिल कर लिया लेकिन अपने पूरे हदफ हम हासिल नहीं कर सके। तो वो इसका हाल ये भी बताते हैं कि भाई अब अगर सुलह की कोशिश करनी है, जंगबंदी करनी है, कि जो भी एक फाइनल स्टेज का मुआयना करना है उसके लिए वो अपनी तरफ से श्रोडर को उन्होंने कहा है, जिसको यूरोप ने या जर्मनी ने खुद माइंड किया है कि भाई श्रोडर जो है वो क्योंकि पुतिन साहब का दोस्त है और यूरोप ये चाहता है कि जो उसको हम नुमाइंदा मुकर्रर करें वो हमारे बिहाफ पे है जो गुफ्तगू करे। लेकिन पुतिन साहब ये कहते हैं कि ना ट्रम्प साहब को मैं ना अमेरिका में चाहता हूँ कि वहां पर भी गुफ्तगू चौधरी हो, हाँ मैं अपने तौर पर सालिस मुकर्रर कर दूंगा। अव्वल तो ये कहता है कि मेरा दरवाजा खुला है, जिससे मुझसे बात करनी है वो मास्को आए और मुझसे बातचीत करे इसके लिए, लेकिन यूक्रेन के सदर मास्को जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका दूसरा फौरसा गुस्सा ये भी है कि भाई मैं मिस्टर श्रोडर को सालिस मुकर्रर कर देता हूँ, वो जहां भी चाहे वो इसके ऊपर मुज़ाकरात जो कर सके। इसलिए बहरहाल दुनिया इस तरफ को आ रही है कि ये जंग दोनों जंगें ये बंद होनी चाहिए, हमें इसको हल निकालना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो मामला जो है कोशिश के बावजूद एक टेबल के ऊपर बैठने के लिए अभी तक वो हालात पैदा नहीं हुए। खासा दो सवाल यहाँ पे आपने बड़े अच्छे तरीके से ये बताया। पहला तो यही है कि पाकिस्तान की निस्बत जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप भी बताइएगा कि चाइना अगर जमानत देगा तो मामला तो बेहतर रंग में हल हो सकते हैं, क्योंकि चाइना एक खुद ताकत है और ज़ाहिर है अमेरिका के साथ। और दूसरा ये है कि यूरोप को इस वक्त के हालात में रूस के साथ तल्लुकात जल्द से जल्द बहाल करने चाहिए और बढ़िया अच्छा उन्होंने कहा कि ठीक है जो साबिक चांसलर है वो आके बातचीत करें। इसमें ये बताइए कि आने वाले दिनों में आप कितने फीसद देख रहे हैं कि मामला तय हो जाएंगे? देखिए फायदा तो यूरोप को भी इसी में है, अगर जंगें बंद हो जाए और अमन के माहौल के अंदर दोबारा से यूरोप को रूस के साथ ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल आपने ये देख लिया कि भाई अमेरिका के साथ इतनी लंबी पार्टनरशिप के बावजूद अब वो सब जंग वाले हालात पर ही नहीं है, तो अब अमेरिका भी आंखें दिखानी जब चाहता है आंखें दिखा देता है या अपने आप को अब ये समझता है कि भाई मैं यूरोप मेरे महरूम मिन्नत है। अब जब एक दफा यूरोप ने ये फैसला कर लिया है कि अपने दिफा हमने इंडिपेंडेंट करना है, खुद अपने दिफाई तमाम मामला हमने तय करने हैं, तो फिर उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी जो सियासी मामला है उसमें भी नए सियासी पार्टनर जो है वो ढूंढने चाहिए और यही देखना चाहिए कि उसमें यूरोप को किससे फायदा है, जो कुछ माजी करीब के अंदर गुजरा है जिससे पूरी दुनिया के अंदर मईशत हिली है, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लोगों का तर्ज जिंदगी जो है वो मुतासर हुआ है। इसको दोबारा नए सिस्टम को चलाने के लिए या मतलब पुराने सिस्टम पर अपनी कीमतें कम करने के लिए लोगों के जो तर्ज जिंदगी है उसको बेहतर करने के लिए यही बेहतर है कि जो जहां से किसी को सस्ती चीज मिलती है और सबसे बड़ी उसके अंदर तवानाई है, उसके अंदर अगर रूस यूरोप को फायदा है तो यकीनन फिर नए नुक्ता या नए जो सेटअप बनेंगे उसके अंदर उनको रूस की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। खासा चाइना भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान से बेहतर मामला हल कर लेगा अमेरिका के साथ? देखिए चाइना की पोजीशन जरा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तो सिर्फ एक मिडिल मैन का किरदार अदा कर रहा था, इधर से उधर मैसेज पहुंचाने वाला डाकिया। लेकिन हाँ जी चाइना के दोनों का वो तजारती पार्टनर है, अमेरिका का भी बहुत बड़ा तजारती पार्टनर है और ईरान का भी वो बहुत बड़ा तजारती पार्टनर है, तो उसकी पोजीशन जरा मुख्तलिफ है। फिर वो एक दुनिया की बड़ी ताकत है
तो मुमकिन है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर किरदार जो है वो अदा कर सके। जी खान साहब, एक चीज बताइए कि यूरोप को भी धमकियां दी जा रही हैं कि आप पे टैक्स बढ़ा दूंगा जुलाई तक, अगर ये ना किया वो ना किया। तो ये यूरोप में तो पहले बड़ी महंगाई हो गई है, लोग काफी मुश्किल में है। तो क्या देखते हैं अमेरिका के साथ आने वाले दिनों में तल्लुकात मजीद खराब हो रहे हैं? देखिए, ये सियासी जंग के अंदर एक दूसरे के साथ ना अमेरिका भी डिपेंड करता है यूरोप के ऊपर और यूरोप भी डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर बहुत सारे मामला के अंदर। इसलिए क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया की एडवांस कौमें हैं और ये हम छोटी कौमें जो है हम तो खाने पीने की अशिया सस्ती ढूंढते फिरते हैं। इनके अंदर सारा कारोबार जो है दारो मदार जो है वो नई से नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बोल रहा है। तो वो इसलिए इन दोनों के दरमियान ये सब जंग जो है बयानबाजी की ये भी चलती रहेगी, लेकिन इनमें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए ये आपस में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो आपस में तिजारत भी करती रहेंगी और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे भी बढ़ती रहेंगी। इसलिए ये सियासी बयानबाजी जो है ये आर्जी तौर पर होती है, जो आर्जी इनका असर होते हैं, मुश्किल असर इसका नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा, वो मुझे हंसी इसलिए आ गई थी, खान साहब की बात बड़ी ज़बरदस्त थी कि हम खाने पीने की चीज़ें ढूंढते रहते हैं। मेरा एक दोस्त है यूरोप में ही, तो वो मैंने कहा कि आपकी बेगम ने ये जो लैंग्वेज कोर्स है वो कर लिया, तो कहता नहीं उसको समझ नहीं आती। इससे ये पूछे कि ऑफर कहाँ पे लगी हुई है, कहाँ पे सस्ती चीज़ें लगी हुई, ये इसको सारा पता होगा। तो हमारा हालात यही है, जहाँ भी जाए यही देखते रहते हैं फलां जगह पे ये चीज़ सस्ती लगी, ये फलां जगह पे ये लगी, जो भागो दौड़ो पढ़ लो पढ़ जाती है। मगर जो कौमें तरक्की करती हैं, खान साहब ने उनके मतलब बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें।